الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل تو ہوتے ہیں بزدل، باطل تو ہوتے ہیں بزدل، ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ اکبر۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ قبروں کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بہت پرانا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا۔ یہ صالحین ہی کا فتنہ تھا۔ اب آؤ آگے، یہودیوں کے اندر شرک آیا، عیسائیوں کے اندر شرک آیا۔ یہ بھی بتوں کی پرستش کی وجہ سے نہیں آیا۔ بت دراصل کافر قومیں اس وقت بھی پوجا کرتی تھی، ایرانیوں میں بھی تھا، رومیوں میں بھی تھا، جو ابھی عیسائیت قبول نہیں کیے تھے۔ لیکن یہودیوں کے اندر جو شرک آیا، وہ شرک بھی صالحین کی قبروں کی وجہ سے ہی آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے بڑوں اور اپنے اپنے جو کچھ صالح لوگ تھے ان کے قبروں کو بنایا اور ان کے لیے عبادت گاہوں کو مخصوص کیا، اور وہاں پر انہوں نے عبادت کے رسمیں پورے کرنے شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اب اس کی سب سے بہترین مثال بخاری و مسلم کی روایت، اما عائشہ کی روایت، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم حبشہ گئے کیونکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حبشہ میں تقریباً 15 سال رہ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے شادی ہوئی تو ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، امہات المؤمنین میں شامل ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تو وہاں پر ہم نے کنیسہ دیکھا۔ کنیسہ کیا معنی؟ کنیسہ کا مطلب ہے عیسائیوں کا عبادت خانہ، عیسائیوں کا عبادت خانہ کنیسہ۔ ہم نے اس کنیسے میں قبروں اور تصویروں کے ایسے مناظر دیکھے، ایسے خوبصورت تھے کہ ہمیں ایسے ہی یاد رہ گئے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، نکاح بھی ہو گیا، کہتے ہیں کہ ام سلمہ اللہ کے رسول مرض وفات میں تھے، یعنی وہ مرض جس میں وفات پائی، اور تقریباً وفات سے 1-2 دن پہلے شدت کی بخار سے اللہ کے رسول کبھی اپنا کمبل اٹھا کے کیا ہے پورے چہرے پہ اوڑھ لیتے، کبھی نکال دیتے، کبھی اوڑھ لیتے، کبھی نکال دیتے، پسینہ ٹپکتا تو نکال دیتے، پھر ٹھنڈ ہوتی تو اوڑھ لیتے۔ ایسی کیفیت، یعنی بہت ہی کیا ہے درد کی کیفیت تھی۔ ایسے وقت میں میری زبان سے نکل گیا کہ ہم نے کیا ہے حبشہ میں بڑے بہترین طور پر کنیسے دیکھے، جس میں کیا ہے بڑی خوبصورت تصویریں اور قبریں تھیں۔ تو اللہ کے رسول اس کیفیت میں بھی کہا کہ ام سلمہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق، کیونکہ یہ اولئک قوم، یہ ایسی قوم تھے کہ ان کے اندر اگر کوئی عبد صالح، کوئی اللہ کا نیک بندہ مر جاتا، اذا مات فیہم عبد صالح، اگر ان کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ یہ لوگ اس کی قبر کو مسجد سجدگاہ بنا لیتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کس سے کہہ رہے ہیں، دیکھو کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دیکھو قبروں کو سجدگاہ بنانا، مسجد جہاں سجدہ ہوتا ہے، سجد یسجد سے مسجد کون سا ہے؟ یہ فعل جہاں سجدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے بدترین اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں، یہ بدبخت اگر ان کے اندر کوئی نیک بندہ مرتا، اولئک قوم اذا مات فیہم رجل صالح، کوئی ان کے اندر اچھا آدمی عبادت گزار مرتا، بنو علی قبرہ مسجدا، یہ لوگ مسجد بناتے قبر پر۔ یہ وہی کیفیت نہیں ہے جو آج ہمارے اندر ہو رہا ہے۔ کتنی جگہ ہیں جہاں پر کیا ہے قبروں پر سجدگاہیں بنائی گئی ہیں، باقاعدہ عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ ان تعمیر کرنے والے سب افراد کو
اور ان میں جانے والے سب افراد کو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ سب سے بڑی سنگینی بتائی کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ گٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے تو وہ مخلوق ہے جو صالح بندے مرتے ہیں تو ان کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں۔